السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، بڑا مشہور جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ مختاریہ گل ود گئی ہے۔ ناظرین کرام، انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے جو ہے وہ بات آگے بڑھ چکی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا بھی جو ہے وہ بیان بازی سے باز نہیں آ رہے اور اس وقت تحریک انصاف والے بھی جو ہے وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک نیا کلپ وائرل ہو گیا ہے، ایک نئی گفتگو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے سامنے آ گئی۔ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے صحافیوں کے حوالے سے عمران ریاض خان کے حوالے سے گفتگو کی، وہ سب کے سامنے ہے۔ وہاں پہ بھی ان کی جو ہے منافقت اور غلط باتیں انہوں نے عمران ریاض خان کے حوالے سے کی، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ پھر جو ہمارے میڈیا کے بھائی ہیں، ڈیجیٹل کے لوگ ہیں، انہوں نے وہ انجینئر محمد علی مرزا اور عمران ریاض کا کلپ جوڑ کے اس کو چلایا کہ جس میں وہ جو الزامات لگائے ہیں انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا نے ان کا جواب دیا۔ اب جو ہے وہ بات آگے بڑھ گئی ہے۔ اب کیا کون سا کلپ وائرل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ان کو مزید ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، کرٹیسزم کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے وہ کلپ سنیں، پھر اس کے اوپر ہم مزید بات کرتے ہیں کہ مرزا محمد علی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا اب جو ہے وہ غلطی کر رہے ہیں اور کس طرح بنی بنائی عزت انہوں نے اس کا ستیہ ناش مار لیا ہے۔ اپنی فین فالوئنگ کا جو ایک بھرم تھا، وہ جو پھکی بیچتے تھے، وہ الٹا ان کو پھکی ملنے لگ گئی ہے۔ میرا خیال ڈیفینیٹلی پھکی بیچنے والوں کا بھی پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ پھکی بیچنے والوں کو بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کو بھی نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ تو یہ الٹا اب ان کو پھکی کی ضرورت پڑ گئی ہے، کیونکہ ان کا بھی معدہ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، وہ ڈائجسٹ نہیں کر سکا ان کا جو معدہ ہے، جو عزت ان کو ملی ہوئی تھی، جو ان کو پاپولیرٹی مل رہی تھی، جو عوام کا ان کے بارے میں ایک تعصب بن گیا تھا، وہ ہضم نہیں کر سکے۔ یہ بڑا مشکل ہے، بڑے بڑے لوگ یہاں آ کے مار کھا جاتے ہیں۔ جب عزت و مقام کے مرتبے پہ انسان جاتا ہے نا، تو اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے سنبھالنا، پھر اللہ کے کرم سے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ذرا سنیے گا سب سے پہلے وہ کلپ، پھر اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ ولی اللہ ہے جس طرح پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑوں نے مشہور کر دیا ہے، اور اس کو ایک مذہبی پیشوا بنا کے پیش کر رہے ہیں، ایک کریکٹر والا انسان پیش کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ توشہ خانہ سے لے کے اور فرح گوگی سے لے کے اور ملک ریاض سے لے کے یہ ساری چیزیں اب عوام کے سامنے آ گئی ہیں، اور اب وہ فیض امید کے جو کیسز لگنے شروع ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہاں اندھوں میں کھانا ہے، یہ اندھوں میں کھانا ہے۔ باقی نہ یہ مذہبی پیشوا ہے، نہ یہ کریکٹر والا انسان ہے کہ آپ اسے مذہبی پیشوا بنائیں، نہ اس کا اور میرا کوئی کمپیریزن بنتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں۔ بھائی نہیں، اللہ کے بندوں چھوڑ دو، مجھے تو ان کی پرسنل باتیں بھی پتہ ہیں، لیکن میں پرسنل تو کسی مولوی کی بھی بات کبھی ہائی لائٹ نہیں کرتا۔ اچھا، یہ ناظرین کرام پرسنل باتیں کر گئے ہیں۔ اچھا، مرزا محمد علی نے اس میں کیا جھول مارا ہے، اس کے اوپر میں سب سے پہلے بات کر لیتا ہوں۔ انہوں نے سب سے پہلے توشہ خانہ والا جھول مارا۔ اچھا، سب سے پہلے ایک بات کر لیتے ہیں کہ یہ بھی بہت بڑا تماچا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے منہ کے اوپر کہ انہوں نے عمران ریاض کے اوپر یہ کرٹیسائز کیا تھا یہ کہ عمران ریاض کو جناب وہ فائلیں دکھائی گئی جس کے اوپر عمران ریاض نے جو ہے وہ اندھا دھند یقین کر کے، اور جناب اس کے بعد پھر ان کو چور کہا، لٹیرے کہا، اور جناب تنقید کی جس کا وہ بھگت رہے ہیں۔ اچھا، انجینئر محمد علی مرزا بھی اسی لائن کے اوپر اگر چل پڑے، اگر دیکھا جائے تو اپنے گریبان میں انجینئر محمد علی مرزا نے نہیں جو ہے وہ دیکھا، اور اسی جو تنقید کر رہے ہیں وہ کرنے اسی میں خود پھنس گئے، کیونکہ حالانکہ عمران ریاض والا معاملہ ڈیفرنٹ تھا۔ وہ تو یہ کہنے کہ اس کے اندر تو یہ جھول مار ہی رہے تھے۔ اب ناظرین کام ہوا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ میں بھی عمران خان صاحب نے وہ صحیح طریقے سے گھڑیاں وہ تمام چیزیں لی، لیکن ان کو ڈکلیئر نہیں کیا۔ جو انکم ریٹرن والا معاملہ ہوتا ہے ایف بی آر میں، انہوں نے صرف ڈکلیئر لیٹ کیا۔ اس کے بعد ناظرین کام انہوں نے کہا کہ فرح گوگی والا، اب فرح گوگی والی بھی چیزیں کلیئر نہیں ہیں، مطلب کہ یہ ابھی الزام ہے۔ ابھی جس طرح یہ کہتا ہے نا فائلیں دکھائی گئی، ان کو آپ کو بھی صرف ابھی چیزیں دکھائی گئی ہیں۔ مرزا صاحب، آپ کس بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ فرح گوگی کے اوپر ابھی الزامات ہیں، چیزیں ثابت نہیں ہوئی؟ اور عمران جو تو دوسری ملک ریاض والی بات ہے، وہ بھی سپریم کورٹ میں پیسے جمع ہے، وہ بھی بڑی کلیئر چیزیں ہیں، اس کے اوپر بھی آپ نے بات کر دی۔ اور پھر آپ نے کریکٹر کی بات کی، مطلب آپ کی کس بنیاد کے اوپر کریکٹر سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، یہ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے بانٹ رہے ہیں؟ اور پھر ایک مولوی اور ایک جو پریچر ہوتا ہے، تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے، اس کی زبان میں اور صحافی کی زبان میں فرق ہوتا ہے۔ صحافی پریچر نہیں ہوتا،
صحافی تبلیغ کرنے والا نہیں ہوتا, صحافی رپورٹ کرنے والا ہوتا ہے. تو آپ بھی ایک صحافی کی زبان لونڈے لپاڑے والی یوز کر رہے ہیں, تو پھر آپ میں اور صحافی میں فرق کیا رہ گیا؟ مطلب آپ بھی پھر انہی چیزوں کے اوپر آ گئے. ناظرین کرام, یہ وہ کلپ ہے جس کے بعد ان کو اب بڑا ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور الٹا اب ان کو پھکی دی جا رہی ہے جو ان کا اسٹامک خراب ہو گیا ہے, اور الٹا ان کو یہ چیزیں کی جا رہی ہیں. اور دوسری بات ناظرین کرام, یہ جو بات میں نے لکھی نا تھمبنیل میں, اس سب کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے تحریک انصاف کے ارسلان بلوچ ہیں, بہت ایکٹیو ہیں ٹویٹر کے اوپر. میرا خیال ہے زیادہ تر ٹویٹر کی معاملات آج کل یہی دیکھ رہے ہیں, ارسلان بلوچ. تو وہ لکھتے ہیں, اس کے بعد جو تھمبنیل میں نے لائن لکھی ہے, تو انتہائی چول ترین پرو میکس نکلا. مطلب کیا کہ رکا نہیں ہے, اس کے بعد بھی اس نے کرٹیسزم اور یہ تنقید جو ہے وہ جاری رکھی, اور اس وقت یہ اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. مطلب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کرام کہ جو کہا جا رہا ہے, الزام لگنے جا رہا ہے کہ اس کی تو کمپنی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, اور سوال اب مبینہ طور کے اوپر میں کہوں گا کہ واقعی یہ بیانات کے بعد اس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے مبینہ طور کے اوپر, اور کمپنی کی طرف سے اس کو جو ہے وہ کہا گیا کہ جناب چڑھ دوڑو آپ, اور آپ کو بلا بلا چیزیں دی جائیں گی, بدلے میں کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے, کچھ معافیاں تلافیاں ہوتی ہیں, اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دیا جاتا ہے, کوئی نہ کوئی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ان کی ضرور ہوئی ہے. اس کے بعد ناظرین کرام, دوسری اگلی چیز جو ہے وہ سب سے بڑا جو سوال پیدا ہوتا ہے, جو میں نے ابھی بات کی کہ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت پڑی مرزا محمد علی مرزا, انجینئر محمد علی مرزا کو, کہ وہ آ کے صحافیوں کے بارے میں بات کریں, اور خاص کر کرٹیسائز کریں عمران ریاض اور رشید شریف کو, اور پھر وہ کرٹیسائز کرنے لگ جائیں عمران خان کو. آخر مرزا محمد علی, انجینئر محمد علی مرزا کو, اور بعض لوگ اب ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لکھتے ہیں, پتہ نہیں انجینئر بھی ہیں کہ نہیں ہیں, اور ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر, اب ڈاکٹر پتہ نہیں کس چیز کے بن گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک دم سے جو ہے وہ اگر ان کی کمپنی نے ان کو جو ہے وہ لانچ نہیں کیا, اگر کمپنی نے ان کو جو ہے وہ نہیں ان کی ڈیوٹی لگائی, تو ان کو ایک دم سے کیا ضرورت پڑ گئی کہ جناب آپ باقاعدہ طور پہ بیٹھ کے زوم میٹنگ کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کے یا کچھ صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے جو اس طرح کا کرٹیسزم ہے وہ شروع کر دیں ایک دم سے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سوال اٹھاتے ہیں, اور میں تو خود یہ سوچ رہا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے جتنی محنت کی وہ تمام ایک پیریڈ, بڑا ٹائم لگتا ہے, 10 15 20 سال ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے, اور پھر بندہ اپنا ایک مقام اور مرتبہ بناتا ہے, تو وہ چند دنوں میں, 2 دنوں میں, چند گھنٹوں کی میں بات کروں گا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس کا ستیہ ناش کر دیا ہے. کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جس طرح وہ کہتے ہیں نا, پہلے کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ, یہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر بھی چڑھ کے کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, تو وہ عوام نہیں مانے گی نیوٹرل ہے. اب جو ہے وہ یہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر بھی چڑھ کے جو باتیں کرتے رہے انجینئر محمد علی مرزا, اب عوام ان کی باتوں کے اوپر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو بھی یہ باتیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کریں گے. برکیف یہ ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے, میں نے کہا کہ آپ کے سامنے اس کو رکھیں. یہ کلپ جو ہے نیا وائرل ہو رہا تھا. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.